بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ آج کا جو درس ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی دور خلافت کے آخری ایام سے شروع کرتا ہوں۔ آخری ایام کیونکہ ابتدائی تو بہت سی ماشاءاللہ فتوحات ہیں اور ان کا دور خلافت ماشاءاللہ لمبا بھی ہے اور بہت سی ماشاءاللہ اللہ پاک نے ان سے کام لیے ہیں، لیکن چونکہ ہمارا مقصود اپنے مضمون میں چلنا ہے تو مضمون آخری ایام سے شروع کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے، پھر سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے، اور اس کے بعد پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے، پھر اس کے بعد جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ ہے۔ تو بات ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے اور آپ نے اس کو نوٹ کرنا ہے، کیونکہ ہر ایک معاملہ اگلے معاملے سے جڑا ہوا ہے۔ بنیادی طور پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے ہی آپ کے علم میں ہے، آپ تفسیر پڑھتے ہیں، الحمدللہ ہم نے پہلے سپارے کی تفسیر پڑھی۔ یہودیوں کی سازش ہر جگہ آپ نے تفسیر میں پڑھ لیا ہو، میں نے تفصیل کے ساتھ بتایا۔ یہودیوں نے آپ علیہ السلام کے زمانے میں صرف سازش نہیں کی، بلکہ ان کے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے زمانے میں بھی انہوں نے طرح طرح کی سازشیں کی، جیسے آپ نے پڑھا سورہ بقرہ کے شروع میں، ابھی بھی پڑھ رہے ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام کے زمانے کے جو یہودی تھے، انہوں نے مدینہ میں جب آپ علیہ السلام نے ہجرت فرمائی، بڑی سازشیں، وعدہ خلافیاں، عہد کو توڑنا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سلسلہ ان کا حضرت موسیٰ کے زمانے سے چل رہا ہے، یعنی اس قوم کی گھٹی کے اندر کم ظرفی، شرارت، منافقت، فتنہ موجود ہے۔ اس کی وجہ جو علماء نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے بہت بڑا عرصہ غلامی کا گزارا ہے۔ حضرت یوسف جب ان کو مصر لے کر آئے نا، حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے نا علی نبینا علیہ السلام، جب ان کو مصر لے کر آئے تو اصل علاقہ تو ان کا شام کا کنعان تھا، وہاں سے ان کو یہ مصر لے کر آئے۔ تو یہاں جب یہ آئے تو ادھر انہوں نے حضرت یوسف کے انتقال کے بعد دین کو چھوڑ دیا اپنے آباء و اجداد کے، تو اللہ تعالیٰ شانہ نے پھر ان پر وہ فرعونوں کو مسلط کیا۔ تو یہ بڑا عرصہ حضرت موسیٰ کے زمانے تک انہوں نے غلامی کا گزارا ہے، تو ذہنی ان کا نچلا ہو گیا، یعنی وہ نسل در نسل غلامی جب چلتی ہے نا تو پھر ذہن میں غیرت اور ایک ظرف، ہمت، یہ چیزیں پھر ختم ہو جاتی کہ ہم غلام ہیں، پھر کیا اٹھنا کیا ہے، بات کیا کرنی ہے، بولنا، وہ چیزیں۔ تو پھر وہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں نا وہ اندرونی شرارتیں کرتے ہیں، کیونکہ سامنے تو کچھ کر نہیں سکتے، وہ ان کے اندر ہمت نہیں ہوتی سامنے کچھ کرنے کی، تو وہ اندرونی شرارتیں کرتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ ان کا چل رہا تھا حضرت موسیٰ کے زمانے سے۔ آپ علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہ بات میں نے نہیں بتائی آپ کو خود، کیونکہ بات بہت لمبی ہو جاتی۔ خیبر میں آپ علیہ السلام کو زہر دیا گیا تھا کھانے میں، وہ بھی انہیں یہودیوں نے دیا تھا۔ پھر جب مرض الوفات میں تھے آپ علیہ السلام، تو جب بخار کی شدت ہوئی تو اماں جان سے فرمایا، اے عائشہ، وہ جو خیبر میں مجھے زہر دیا گیا تھا ابھی اس کے اثرات شروع ہو رہے ہیں۔ یہ کام بھی یہودیوں نے کیا تھا، خیبر میں یہودی تھے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں، تو یہ شرارتیں ان کی چلتی رہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے تک ان کو دبا دیا گیا، ختم نہیں ہوا۔ آپ علیہ السلام کے زمانے میں منافق تھے، یہودی تھے سارے، مشرکین میں منافقین نہیں تھے، سارے منافق یہود میں تھے۔ سیدنا ابو بکر کے زمانے میں حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل صحابہ کی، کیونکہ آپ علیہ السلام کے زمانہ قریب تھا، ابھی وصال ہوا تھا، یہ دبے ہوئے تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جب زمانہ آیا وہ تھے غصے والے، سخت، کافروں کے معاملے میں تو بڑے سخت تھے۔ ان کو پتہ تھا اگر ہم نے سر اٹھایا تو ہماری خیر نہیں ہے، پتہ تھا ان کو، چنانچہ اس زمانے میں بھی انہوں نے سر نہیں اٹھایا، دبے رہے۔
سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ انتہائی نفیس الطبع، شریف الطبع انسان، ان کے زمانے میں انہوں نے سر اٹھایا۔ اب تاریخ میں ایک نام آپ نے بھی سنا ہوگا، اور اگر کہیں پڑھیں تو پڑھ بھی لیں گے، ایک شخص تھا عبداللہ ابن سبا، ایک ہے عبداللہ ابن ابی منافق، وہ آپ علیہ السلام کے زمانے کا ہے۔ یہ تھا عبداللہ ابن سبا، سبائی جن کو کہا جاتا ہے۔ یہ در حقیقت یہودی تھا، منافق، کچھ اپنے کارندے بھی اس نے ساتھ ملائے ہوئے تھے، اسلامی شکل کے منافق کارندے۔ اس نے چونکہ اس زمانے شرارت تو ان کی ختم نہیں ہوئی تھی، یہودی کبھی مسلمان کا دوست ہو سکتا ہے نہیں، اس نے اب سوچا کہ میں کس طرح سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ شریف الطبع انسان ہیں، ان کو دبانا کیا مشکل بات ہے، ان کو ختم کرتے ہیں، مسلمانوں میں فساد برپا کرتے ہیں، کوئی ایسا کام کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں فساد ہو جائے۔ چنانچہ اس نے سب سے پہلے ایک نعرہ بلند کیا، وہ نعرہ آپ بھی سن لیں پھر خود ہی سمجھ لیں، میں کچھ نہیں کہتا، پھر خود ہی آپ سمجھ لیں۔ حب علی حب اہل بیت، تاریخ نے لکھا ہے بھائی، حب علی حب اہل بیت کا نعرہ اس نے بلند کیا۔ مطلب کیا تھا کہ حضرت عمر کے بعد خلافت ملنی چاہیے تھی حضرت علی کو، حضرت علی کو کیوں نہیں ملی رضی اللہ تعالیٰ، تو ہم علی کے چاہنے والے ہیں، ہم اہل بیت کے چاہنے، یہ نعرہ اس نے بلند کیا۔ ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے، اللہ معاف فرمائے، آج بھی ہو رہا ہے اور پتہ نہیں کب تک ہوتا رہے گا۔ چند لوگ مخلص ہوتے ہیں نا، تو ان کو لیڈ کرنے والا کوئی ایک نعرہ اٹھاتا ہے، ایک نعرہ بلند کرتا ہے لیڈ کرنے والا، اب وہ مخلص ہو یا نہ ہو، لیکن وہ اس کے ماتحت مخلص ہوتے ہیں، وہ اپنے اس نعرے پر ان کو استعمال کرتا ہے۔ یہ آج کل بھی ہو رہا ہے، لوگوں کو استعمال کیا جاتا ہے، ابھی تو پھر بھی کافی لوگوں میں شعور آ گیا ہے الحمدللہ۔ پہلے تو ایک ایک نعروں پر، کن کن نعروں پر ہمارے پاکستان میں لوگوں کو استعمال نہیں کیا گیا، کس کس نے استعمال نہیں کیا، ہر ایک نے استعمال کیا، ابھی بھی استعمال کرنے کی کوششیں ہیں، لیکن ابھی کچھ شعور آ گیا ہے، لوگوں کو کچھ سمجھ آ گئی ہے کہ ہمیں استعمال کیا جاتا ہے، ادھر سے ایک نے بات اٹھائی، ادھر سے ایک نعرہ لگا، ادھر سے ایک نعرہ لگا، چلو بھائی اپنی اپنی پارٹیاں بنا کر لگاؤ، اپنے مقاصد حاصل کرو۔ تو یہ کام اس وقت سے چلا آ رہا ہے، آج کا نہیں ہے۔ اس نے نعرہ بلند کیا حب علی حب اہل بیت، مقصود کہ خلافت حضرت علی کو ملنا چاہیے۔ حضرت عثمان غنی نے کیوں خلافت لی ہوئی، حضرت عثمان علی کو خلافت، اب اندر تو تھا منافق، یہودی تھا، اس کو کیا لینا علی سے، کیا لینا عثمان سے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اس کا تو مقصود مسلمانوں میں شرارت تھی، اس کا تو علی سے بھی کوئی محبت نہیں تھی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہما سے، دونوں سے کوئی محبت اس کو نہیں تھی، وہ یہودی تھا، اس کا کام تو شرارت تھی، جیسے آج بھی یہود کر رہے ہیں، ہمارے پاکستان میں شرارتیں کرتے رہتے ہیں وہ لوگ۔ تو اس نے جب یہ نعرہ بلند کیا، اچھا یہ بات آپ کو یہاں میں بتا دوں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی خلافت میں، حضرت علی کرم اللہ وجہ کے خلاف لوگ اٹھانے والے بھی یہی تھے، مسلمانوں میں شرارت مقصود تھی نا۔ اب جب یہ نعرہ بلند کیا تو حضرت علی سے تو محبت کرنے والے بہت لوگ تھے، وہ داماد رسول ہیں، اہل بیت ہیں، جو سچے لوگ ہیں وہ تو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، بہت تھے، ایک نہیں تھے، سینکڑوں تھے۔ اب اس میں نعرہ کچھ تھا، مقصود کچھ تھا، حقیقت حال دل کے تو اللہ جانتے ہیں۔ جب اس نے یہ نعرہ بلند کیا، ساتھ میں ایک اور چیز ملائی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزامات شروع کیے۔ اس زمانے میں میڈیا تو تھی نہیں، ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، یہ ادھر اپنا۔ مدینہ منورہ میں اپنا قیام گاہ اس نے بنایا مصر کو، اپنا قیام گاہ کس کو بنایا، مصر کو۔ مدینہ منورہ میں اپنے کچھ کارندے چھوڑے یہودی جو مدینہ میں کام کر رہے تھے، کچھ لوگ چھوڑے بصرہ میں، کچھ لوگ چھوڑے کوفہ میں، ہر جگہ پر اپنے لوگ چھوڑے کہ وہ وہاں کام کریں، لوگوں کی ذہن سازی کریں اس سے متعلق کہ دیکھو حضرت علی کا حق مارا گیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب وہ ذہن سازی کر رہے لوگوں کی، ساتھ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر اعتراضات شروع کی، کیونکہ صرف اس نعرے پر اس کا مقصد حاصل نہیں ہو سکتا، کیونکہ صحابہ جیسے بھی تھے رائے کا اختلاف ہوتا تھا، لیکن عزت اور احترام اپنی جگہ تھی۔
صحابہ چونکہ مخلص تھے دلوں میں، ان کو پتہ تھا عثمان ذوالنورین کا درجہ کیا ہے، داماد رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، 2 بیٹیاں اللہ نے دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نکاح اپنی بیٹیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں دی، اور اسی طرح سے عشرہ مبشرہ میں ہیں جنت کی خوشخبری۔ صحابہ تو ان چیزوں کو جانتے تھے، تو وہ تو مخلص تھے، اس نعرے پر اس کا مقصد نہیں حاصل ہو سکتا۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر اعتراضات۔ اب یہ اعتراضات آج کے لوگ بھی کرتے ہیں، تو ابھی میں اس کا ایک واقعہ آپ کو سناؤں گا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ہی زبان کا، وہ سارے اعتراضات اس میں ختم ہو جائیں گے۔ جو ذہن کو صاف کر کے سمجھنا چاہے اس کے لیے، جو متعصب ہو اس کا نہیں ختم ہوتا، متعصب آدمی تو موت تک کی تعصب میں رہتا ہے، جو سمجھنا چاہے اس کا ختم ہو جاتا۔ تو جب اس نے یہ بات بلند کی، بصرہ کوفہ، یہ بات یہاں سمجھ لیں، بصرہ مصر میں زیادہ چاہنے والے حضرت علی کے تھے، چاہنے والوں سے مراد حضرت علی سے محبت رکھنے والے زیادہ تھے، یہ مقصود نہیں تھا کہ حضرت عثمان کے خلاف تھے، نہیں، حضرت علی سے محبت رکھ۔ بصرہ میں زیادہ وہ لوگ تھے جو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ سے محبت رکھتے تھے، کوفہ میں زیادہ وہ لوگ تھے جو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے محبت رکھتے تھے۔ یہ افراد صحابہ میں اس وقت جن کو مرتبہ دیا جاتا تھا حضرت عمر کے انتقال کے بعد، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت علی، حضرت عثمان، یہ بڑے صحابہ تھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے صحابہ تھے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب مشاورت کرتے تو ان کو جمع کرتے، خصوصاً حضرت علی کرم اللہ وجہ کو لازمی اپنے مشورے میں شریک رکھتے۔ تو اب انہوں نے وہ کام جب شروع کیے، بات شروع کی، اللہ کی شان، کچھ سادہ لوگ صحابہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے، کیونکہ وہ مخلص تھے، نعرہ بھی تھا حضرت علی کی محبت کا، اہل بیت کی محبت، تو اہل بیت سے کون محبت نہیں کرتا، حضرت علی سے کون محبت نہیں کرتا، تو ان کے ساتھ شامل ہو گئے چند مخلص صحابہ بھی۔ اندرونی حقیقت اللہ کو معلوم ہے کہ دل میں اس کے کیا چل رہا ہے، وہ تو یہودی ہے، مسلمانوں کے خلاف سازش کرنا چاہتا ہے۔ خلاصہ کلام ہوا یہ کہ جب یہ چیز کچھ بڑھی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے، بات پہنچ گئی کہ حضرت آپ کے خلاف کام شروع ہو چکا ہے، اور کام 2 طریقوں سے شروع ہوا ہے۔ ایک نعرہ بلند کیا گیا ہے حب علی کا اور حب اہل بیت کا، اس بنیاد پہ لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا جا رہا ہے، اور ایک یہ کہ آپ پر الزامات ہیں۔ اب یہ باتیں مشہور ہونا شروع ہوئی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ شریف النفس انسان مدینہ منورہ تشریف لائے، حضرت علی کو بلایا، حضرت امیر معاویہ کو بلایا، حضرت طلحہ کو بلایا، حضرت زبیر رضوان اللہ تعالی، اور مدینہ والوں کو اور باہر سے آنے والے لوگوں کو بھی بلایا، اپنے عاملین کو بھی بلایا، جو گورنر تھے ان کو بھی بلایا، اور باہر سے سب کو دعوت دی، جو آنا چاہتا ہے آ جائے۔ اس کو جمع کیا۔ سب سے پہلے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، میں مختصر کر رہا ہوں موقع پر جانا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حمد و ثنا کے بعد فرمایا، دیکھو بھائی، تم نے حضرت عثمان، یہ باتیں مشہور ہو چکی تھی تو اس کی وضاحت ضروری تھی، کہا یہ تم نہیں تو خود اپنی مرضی سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا تھا، زور زبردستی تو یہ خلیفہ نہیں بنے، اپنی مرضی سے تم نے بنایا تھا، ابھی تم ہی ان کی برائیاں کر رہے ہو، جو تمہارے دلوں میں ہے وہ بیان کرو کہ تم چاہتے کیا ہو۔ حضرت عثمان امیر معاویہ رضی اللہ، ساتھ میں ایک جملہ کہا آخر میں، کہا کہ اگر تم خلافت چاہتے ہو، یعنی تم یہ چاہتے ہو ان کو ہٹا دیا جائے اور تم خلیفہ بن جاؤ، تو پھر تم پیٹ پھیر کے ہی بھاگو گے، یہ مقصد تمہارا حاصل نہیں ہوگا۔ یہ جملہ تھوڑا سخت تھا، موقع کی مناسبت سے نہیں تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فوراً حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو بٹھا دیا، صحابہ اتنے امن پسند تھے، حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فوراً حضرت امیر معاویہ کو بٹھا دیا کہ انتشار نہ ہو جائے، بٹھا دیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کھڑے ہو۔ اب یہ بات ذرا توجہ سے سنیے، تاکہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر اعتراضات آج کے زمانوں میں بھی ان دنوں میں اپنی دکانیں چمکانے کے لیے لگائے جاتے ہیں، وہ بھی ختم ہو جائیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے وہ جملے آپ کو سناتا ہوں، اپنی طرف سے میں خود نہیں کہا، حمد و ثنا کے بعد فرمایا، دیکھو بھائی لوگوں، اپنی کوئی صفائی پیش نہیں کی، چند جملے کہے، پھر جوابات دیے۔ اب دنیا آئی بھی ہے، عاملین بھی موجود ہیں، یہ بڑے صحابہ بھی موجود ہیں، اس میں حضرت علی بھی موجود ہے۔ حضرت علی اعتراض نہ کریں،
حب علی کے دعوے کرنے والے اعتراض کریں. ذرا سنیے گا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھ سے پہلے حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے خلافت سنبھالی. وہ چلے گئے, انہوں نے اپنے اعزاء اقارب کے ساتھ کوئی جو ہے وہ صلہ رحمی تو کی, لیکن اپنا اعزاء اقارب کے ساتھ کوئی مدد نہیں کی. جبکہ یہ انہی کے الفاظ بتا رہا ہوں, جبکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے اعزاء اقارب کے ساتھ نصرت اور مدد کا معاملہ فرمایا کرتے تھے. پھر فرمایا دیکھو اے میری قوم, یا یہ بات سنو کہ میں اور میرے خاندان والے جو ہیں ان میں اکثر غریب ہیں, میں ان کی مدد کرتا ہوں. اگر کوئی اس کو غلط ثابت کر دے کہ اپنے خاندان والوں کی مدد کرنا اور غریبوں کی مدد کرنا غلط ہے تو میں اس سے کنارہ کش ہو جاؤں گا. ایک شخص کھڑے ہوئے, کہا جس کو اعتراض ہے اعتراض کریں. اب سوالات شروع ہوئے. یہ سوالات آج بھی ہوتے ہیں, اس کے جوابات آپ نوٹ کر لیں تاکہ آپ کا بھی ذہن کلیئر ہو جائے. سب سے پہلا سوال, آپ نے اپنے اعزاء اقارب کو مال غنیمت میں سے نوازا ہے. کس کو نوازا ہے؟ عبداللہ ابن سعد کو دیا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا جواب, فرمایا میں نے عبداللہ ابن سعد کو مال غنیمت کے خمس میں 5ویں حصے میں سے دیا. یہ بات شاید آپ کے سمجھ میں نہ آئے کیونکہ علمی بات ہے. مال غنیمت کے 5ویں حصے میں سے دیا ہے, اور یہ کام صرف میری خلافت میں نہیں ہو رہا, یہ کام سیدنا ابو بکر کی خلافت میں بھی ہوا ہے, سیدنا عمر کی خلافت میں بھی ہوا ہے کہ جو غرباء اور مساکین تھے ان کو خمس میں سے مال دیا جاتا تھا. یہ کوئی میرے ساتھ مخصوص نہیں. دوسرا شخص کھڑے ہوئے, کہا آپ نے اپنے اعزاء اور اقارب کو عہدوں سے نوازا ہے, جن کو ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں نوکریاں دی ہیں. آسان الفاظ میں, ہماری زبان میں ان کو کہتے ہیں آپ نے ان کو نوکریاں دی, عہدوں سے نوازا ہے. جی کس کو نوازا ہے؟ حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کو آپ نے شام دے دیا پورا, وہ شام کے گورنر تھے. اچھا, ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو ہٹا کر آپ نے ایک اور کو بصرہ کا حاکم بنا دیا, گورنر. اسی طرح کوفہ کا, اسی طرح دیگر جگہوں کا فلاں فلاں کے نام لیے. قصہ مختصر کہ ان کو آپ نے بنا دیا. بات مکمل. جی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا جواب, فرمایا دیکھو سب سے پہلی بات, یہ جتنے تم نے نام گنوائے ہیں, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ, عبداللہ ابن سعد, اور اسی طرح سے اللہ آپ کا بھلا کرے ایک دو صحابی اور بھی ہیں. فرمایا ان میں کوئی بھی میرا رشتہ دار نہیں ہے. پوچھ لو, میری رشتہ داری ثابت کرو, میرا رشتہ دار کون ہے ان میں. اور دوسری بات, اگر میں نے ان کو لگایا ہے تو اس لیے لگایا ہے کہ یہ لوگ نظام حکومت کو اچھی طرح سنبھال سکتے ہیں, فراست رکھتے ہیں, عقل مندی رکھتے ہیں, جرأت رکھتے ہیں, سمجھداری رکھتے ہیں, تو ایسے لوگوں کو تو آگے کرنے چاہیے. تیسرا شخص کھڑا ہو. اچھا تو پھر آپ نے عامر ابن عبداللہ کو کیوں ولی اور حاکم بنایا ہے؟ وہ چھوٹی عمر کا ہے, بچہ ہے, ابھی 17 سال اس کی عمر ہے. 17 سال کی عمر کو والے کو آپ نے حاکم اور والی بنا دیا. سیدنا عثمان نے فرمایا وہ بڑی فراست رکھتا ہے, بڑا زیرک ہے, بڑا چالاک آدمی ہے, چھوٹی عمر کو نہ دیکھو. آپ علیہ السلام نے حضرت ابو بکر پر, حضرت عمر پر, حضرت عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ پر, 17 سال کے صحابی حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو امیر لشکر نہیں بنایا تھا؟ ثبوت پیش کیا. جواب شافی اور کافی ہے, سمجھنے والوں کے لیے, تعصب والوں کے لیے نہیں. تعصب تو کبھی نہیں ختم ہوتا. آگے چلیں. تیسرا شخص کھڑا ہوا, جی آپ اپنے خاندان والوں کو نوازتے ہیں, اپنے رشتہ داروں کو. جی کس کو نوازا ہے؟ فلاں کو, فلاں کو, فلاں کو یہ دیا ہے, فلاں کو آپ نے یہ دیا, فلاں 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 فلاں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا جواب, فرمایا بالکل دیا ہے, دیتا رہا ہوں, دوں گا, لیکن اپنے مال میں سے دیتا ہوں, بیت المال میں سے تو نہیں دیتا. ثابت کرے کوئی بیت المال میں سے دیتا ہوں, اپنے مال میں سے. آپ کو پتہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بڑے مالدار تھے, اپنے مال میں سے دیتا ہوں, دیتا رہوں گا. اچھا جی آپ نے, سبحان اللہ,
جی آپ نے جو مدینہ کی چراگاہ ہے وہ مخصوص کر دی ہے. پہلے ہم اپنے جانور وہاں باندھا کرتے تھے, چرایا کرتے تھے, ابھی آپ وہاں چروانے نہیں دیتے, آپ نے اپنے لیے اپنے جانوروں کے لیے مخصوص کر دیے. جواب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا, فرمایا سنو, خلافت ملنے سے پہلے میرے پاس اتنے اونٹ تھے کہ ان کے چرنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی, اور اس وقت صرف میرے پاس 2 اونٹ ہیں, وہ بھی حج پہ جانے کے لیے رکھے ہوئے. میرا تو کوئی جانور ہی نہیں ہے. اور یہ جو چراگاہ میں نے مخصوص کی ہے, یہ مسلمانوں کی زکوٰۃ کے اونٹ آئے ہوئے ہیں, وہ اتنے زیادہ ہیں کہ ان کی چرنے کی جگہ نہیں ہے, بیت المال کے ہیں, تم سب کے ہیں, یہ تمہارے لیے چر رہے ہیں, تو تمہارے لیے ہم نے کہا کہ تم کہیں اور چراؤ, کہ یہ مسلمانوں کے بیت المال کے اونٹ ہیں, یہ یہاں چر رہے ہیں, بیت المال کے چر رہے ہیں, روکنا ہے روک دو. اچھا بات جواب, آپ نے حج میں مینا میں پوری نماز پڑھی, حالانکہ آپ مسافر تھے, مدینہ سے گئے تھے, نماز آپ نے کیوں پوری پڑھی؟ حضرت عثمان نے فرمایا میری وہاں فیملی رہتی ہے, اور یہ شرعی مسئلہ ہے کہ اگر ایک آدمی پاکستان میں بھی ایک بیوی ہے, ایک چائنا میں بھی ہے, تو یہاں رہے گا تو بھی مقیم ہے, چائنا جائے گا وہاں بھی مقیم ہے, وہاں گھر ہے, اس کا فیملی ہے. یا میری مدینہ میں میری فیملی ہے, میں وہاں مقیم ہوں, تم مسافر تھے, تم مسافر پڑھو, میں تو مقیم ہوں, میری وہاں فیملی ہے, تو میں بچے میرے وہاں رہتے ہیں, تو میری تو نماز پوری. اعتراضات جوابات کلیئر ہو گیا. اب جب ان کو پتہ چلا, سب مطمئن ہو گئے, سب مطمئن ہو کر نکل پڑے کہ یہ افواہیں تھیں اور جھوٹ پر مبنی تھا. ادھر پتہ چلا عبداللہ ابن سبا کو کہ میرا تو سارا معاملہ, اس نے کہا بھائی کام تیز کرو. اس پر کام نہیں ہوا, کام تیز کرنا شروع کیا, ادھر ادھر لوگ بھجوائے, کوفہ میں, بصرہ میں, مصر میں, فلاں. اب 1-2 اور سازشیں شروع کی. ہوا یہ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جوابات دے کر سب کام کلیئر ہو گیا, سب صحابہ رخصت ہو گئے. بمائے آئے ہوئے, دور سے آئے, حضرت علی بھی, حضرت طلحہ بھی, حضرت زبیر. آپ خود اندازہ لگائیں یار, حضرت علی کے نام کو بڑا کیش کیا جاتا ہے, اہل بیت کے نام کو کیش کیا جاتا ہے. اس پورے مجلس میں کسی تاریخ میں کوئی بات نہیں ہے, کسی مورخ نے نہیں لکھی کہ حضرت علی نے کوئی بات کی ہو یا کوئی اعتراض کیا ہو رضی اللہ عنہ. ان کی تو محبت جو تھی حضرت عثمان سے, ہو تو ابھی آگے آپ کو پتہ چلے گی. جب حضرت عثمان پر باغیوں نے, سبائیوں نے حملہ کیا, تو حضرت علی نے کیا کیا, اپنے لخت جگر حسن اور حسین کو بھیجا کہ جا کے دروازے پر کھڑے ہو جاؤ. عثمان کو کچھ نہیں لگنا چاہیے, ان کا تو یہ حالات تھے, لیکن ہم نے ان کے نام کو کیش کر رہے ہیں ان کے خلاف. خلاصہ یہ کہ یہ معاملہ جب آگے ختم ہوا, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ آخری صحابی ہیں اس موقع کے, جو رخصت ہونے لگے, شام جانے لگے, کیونکہ وہاں کے ولی تھے, گورنر تھے. جب نکلنے لگے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آئے, خدمت اقدس میں حاضر ہوئے, اور فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ یہ لوگ آپ کے خلاف کچھ کریں گے. یہ جو کر رہے ہیں, بات مشہور ہو چکی تھی, اوپن ہو چکی تھی, یہ کچھ کریں گے, تو مجھے آپ کی جان کا ڈر ہے, آپ میرے ساتھ شام چلیں. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں, مجھے مسلمانوں کا امیر بنایا گیا ہے, اور دوسرا میں محمد الرسول اللہ کے روزے کو نہیں چھوڑ کے جا سکتا, مدینہ میں نہیں چھوڑ کے جا سکتا. پھر فرمایا کہ اچھا ایسا کرتا ہوں کہ میں وہاں سے آپ کے لیے ایک پوری مضبوط فوج بھیجتا ہوں شام سے, جو بس آپ ہی کی حفاظت پر مامور ہو. کا اس بات کی بھی مجھے ضرورت نہیں ہے, مجھے میرے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مسلمان تمہیں ایک کرتا پہنائیں گے, اور پھر اس کو کچھ لوگ تم سے زور زبردستی اتارنا چاہیں گے, اس کو مت اتارنا, وہ کرتا خلافت ہے, وہ میرے حبیب کا فرمان پورا ہو کر رہے گا, تم میری پریشانی نہ کرو. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اسی حال میں رخصت ہوئے, حضرت علی کے پاس آئے, حضرت زبیر کے پاس آئے, حضرت طلحہ کے پاس آئے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین, اور خصوصی تاکید فرمایا عثمان کا خیال کرنا, مجھے اس کے بارے میں بڑا خطرہ ہے. ان سے وعدے لے کر گئے شام. پہلے زمانوں میں ایک ٹرک اور یہ گاڑیاں اور جہاز تو نہیں ہوتے تھے نا, دور دور سے آنا بڑا مشکل ہوتا تھا, جیسے ابھی آگے واقعات میں آپ کو پتہ چلے گا. یہ حضرات روانہ ہو گئے. عبداللہ ابن سبا, اس منافق نے اپنا کام تیز کیا اور 2 کام کروائے. مدینہ منورہ میں تھے حضرت علی, حضرت زبیر, طلحہ, ازواج مطہرات امہات المومنین. جو اس کے کارندے مدینہ میں تھے, ان کے ذریعے جھوٹے خطوط, کیا جھوٹے خط ان کے ناموں کے, حضرت علی کے ناموں کے مصر,
حضرت طلحہ کے ناموں کے بصرہ، حضرت زبیر کے ناموں کے کوفہ، ان کی نسبت سے بھجوائے جھوٹے خط کہ اس میں کیا لکھا ہوا تھا ان خطوط میں، جن کا علم نہ حضرت علی کو تھا، نہ حضرت طلحہ کو، نہ زبیر کو، نہ ازواج مطہرات کو. لکھا ہوا یہ تھا کہ اب حضرت عثمان وہ حکومت کے قابل نہیں رہے، اب یا تو ان کو معزول کر دیا جائے یا ان کو قتل کر دیا جائے، تم لوگ جلدی آ جاؤ. یہ خطوط ان کے نام سے مدینہ سے بھجوائے گئے. سازش. جب یہ بات وہاں پہنچی، وہ محنتیں تو ان کی پہلے سے جاری تھی، جب مدینہ سے ان حضرات کی طرف سے یہ بات گئی تو وہ اس کو انہوں نے سمجھا کہ یہ تو حقیقت ہے. سب لوگ مصر والے ساتھ ہو گئے عبداللہ ابن سبا کے، اور اس کے کارندے تھے کوفہ اور بصرہ میں جو لیڈ کر رہے تھے، وہ کوفہ والے ان کے ساتھ، بصرہ اور بصرہ والے ان کے ساتھ. شوال کے مہینے سن 35 ہجری میں، حج کے مہینے سے پہلے، یہ لوگ 1000 کا لشکر نکلا مصر سے، 250 افراد کر کے کہ کسی کو شک نہ ہو. کوفہ سے 1000، بصرہ سے 1000 مسلح نوجوان، 250 کر کے. اور بات کیا مشہور کی کہ ہم حج کے لیے جا رہے ہیں. بات کیا مشہور کی کہ ہم حج کے لیے جا رہے ہیں، کیونکہ اس زمانے میں پیدل حج ہوتا تھا تو آگے ذوالحجہ آ رہا تھا، حج کا مہینہ تھا کہ جی ہم حج کے لیے جا رہے ہیں. آ کے مدینہ کے قریب ڈیرے ڈال دیے. بات مشہور ہو گئی، پتہ چلا کہ مدینہ کے قریب ہی آئے ہیں، باغی آئے ہیں سبائی. انہوں نے مدینہ منورہ میں آ کر پہلے لوگوں کو ورغلانا چاہا، اپنے کارندے بھیجے کہ مدینہ والے بھی ہمارے ساتھ ہو جائیں تو آسانی سے کام کر لیں گے. جب ایک سے آ کے بات کی، ایک صحابی سے، دوسرے، تیسرے، ازواج مطہرات، تو ہر ایک نے ان کو ڈانٹا، بے عزت کیا تھا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، حضرت عثمان کو معزول. انہوں نے کہا بھئی ہم تو حضرت عثمان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی سمجھتے ہیں، یہ کیا بات کر رہے ہو. جب ہر طرف سے ان کو ذلت ہوئی، وہ لوگ واپس آئے. پھر کہا اب کیا کریں، کہا کہ مصر کے لوگ جائیں حضرت علی کے پاس کیونکہ وہ ان کے چاہنے والے ہیں، کوفہ کے جائیں حضرت زبیر کے پاس، بصرہ کے جائیں حضرت طلحہ کے پاس. سرداروں کو بھیجا حضرت علی کے پاس، مصر والے آئے، زبیر رضی اللہ عنہ کے پاس کوفہ والے، طلحہ رضی اللہ عنہ بصرہ، کہ جی ہم بس اب اور برداشت نہیں کر سکتے، حضرت عثمان کو معزول کرو یا ہم ان کو قتل کریں گے. حضرت علی نے فرمایا تمہارا دماغ درست ہے، کیا کہہ رہے ہو. حضرت زبیر نے کہا تمہارا، ہر ایک نے جب انکار کیا تو انہوں نے وہ خطوط نکالے. انہوں نے کہا یہ خط آپ نے نہیں بھیجے، ہمیں تو پتہ بھی نہیں، یہ ان کی سازش تھی، تو ہمیں تو پتہ بھی نہیں. اچھا بہرحال تمہیں پتہ ہے یا نہیں پتہ، اب ہم آ گئے، کیونکہ پیچھے سے ان کو لیڈ کوئی اور کر رہا تھا، وہی ذہن. حضرت عثمان کو معزول کرو یا ہم قتل کریں گے. حضرت علی نے فرمایا ایسا ممکن نہیں ہے، ان کو نکال دیا. اچھا جی کیا کریں کہ جی مصر میں اس وقت عبداللہ ابن سعد گورنر ہے، جب تک اس کی گورنری ختم نہیں ہوگی ہم نہیں جائیں گے. حضرت علی کرم اللہ وجہ فوراً اٹھے، حضرت ابو طلحہ کو ساتھ لیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس چلے گئے. کہا جی دیکھو یہ فتنہ کر رہے ہیں، آپ مہربانی کریں، آرڈر جاری کریں، عبداللہ ابن سعد کی گورنری ختم کریں. فرمایا اس کا متبادل کون ہے؟ فرمایا فلاں متبادل ہے. ٹھیک ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فوراً نوٹیفیکیشن جاری کیا، عبداللہ ابن سعد کی گورنری ختم اور فلاں گورنر. ٹھیک ہے بھائی، روانہ کر دیا. صحابہ تو فتنہ ختم کر رہے ہیں، فتنہ تو وہ یہودی چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہو گیا، ساتھ ختم ہو گیا، روانہ ہو گیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے مان لیا. جب نکلے ہیں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے کوفہ والوں کو روانہ کر دیا اور ان کو ڈانٹا، روانہ کر دیا، اور بصرہ والوں کو حضرت طلحہ نے روانہ. جیسے ہی یہ بات ختم ہوئی، دیکھو کہ وہاں سے لشکر پھر اکٹھے ہوئے اور یلغار بولتے ہوئے تلوار لے کر اور ننگی تلواریں لے کر حملے کے طور پہ آ رہے ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ فرمایا پھر کیا ہو گیا؟ کہا کہ حضرت عثمان نے ایک خط دکھایا، جھوٹا خط، کہ حضرت عثمان نے یہ خط عبداللہ ابن سعد کو لکھ دیا ہے مصر میں کہ میرے آنے سے ان کے پہنچنے سے پہلے تیار رہو اور جب یہ پہنچے ان کو قتل کر دو. کہ حضرت عثمان نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے. حضرت عثمان کو پتہ چلا، خدا کی قسم، فرمایا دو باتیں کہیں. کہا واللہ مجھے اس خط کا کوئی پتہ نہیں ہے، اگر تم نہیں مانتے تو میں قسم کھانے کے لیے تیار ہوں کہ میں نے یہ خط نہیں بھیجا ہے، میرے اوپر جھوٹ باندھا. کہا نہیں، بس اب تم کو معزول کریں گے یا قتل کریں گے. اب بغاوت شروع ہو گئی. اب جب بغاوت شروع ہوئی، حضرت علی نے سمجھایا، ازواج مطہرات نے سمجھایا، حضرت زبیر نہ مانے کیونکہ پیچھے سے پورا ان کا ذہن، اور اس میں مخلص صحابہ شامل ہو چکے تھے. میں نام نہیں لینا چاہتا لیکن کتابوں نے لکھا ہے حضرت ابو بکر کے بیٹے محمد ابن بکر بھی ان کے ساتھی تھے.
محمد ابن ابو بکر ان کے ساتھی تھے اور بہت سے صحابہ ان کے ساتھی تھے۔ اب جب یہ پہنچ گئے اور انہوں نے آ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کا محاصرہ کر لیا۔ اب جب علم ہوا حضرت علی کو، حضرت طلحہ اور زبیر کو، تو آ کے ان کو سمجھایا، نہ مانے تو حضرت علی نے حسن اور حسین کو بھیجا کہ جاؤ عثمان کے دروازے پر کھڑے ہو جاؤ، زندہ رہنے تک عثمان کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ حضرت زبیر نے اپنے بیٹے عبداللہ ابن زبیر کو بھیج دیا، حضرت طلحہ نے محمد ابن طلحہ کو بھیجا کہ جاؤ عثمان کی چوکیداری کرو۔ یہ ہے حضرت عثمان سے ان حضرات کی محبت، جن کے نام کو یہ لوگ کیش کرتے ہیں کہ جاؤ عثمان کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جو ہے حفاظت کے لیے کھڑے ہو۔ اب کہاں 3000 4000 کہاں یہ دیگر صحابہ۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بڑے صحابی ہیں، وہ ان کو زاری منت کر رہے ہیں، شفیدریش خدا کے لیے عثمان کو کچھ نہ کہو، خدا کے لیے عثمان، وہ کسی کی نہیں مانتے۔ مخلص صحابہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے کچھ اس بات پر۔ خلاصہ کلام یہ حضرات پہرے میں رہے، 30 دن تک محاصرہ رہا، پھر پانی بھی بند کیا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ چھت پہ چڑھے جب پانی کی ضرورت محسوس ہوئی، فرمایا میں 10 مبشرہ میں سے ہوں، کیا آپ نے مجھے جنت کی بشارت نہیں دی؟ کیا میں نے مسلمانوں کے ساتھ یہ خیرخواہیاں نہیں کی؟ انہوں نے کہا ہم کسی کو نہیں مانتے، ہم کسی چیز کو نہیں مانتے، سب کا انکار کیا۔ نیچے تشریف لے، گھر میں ان کی یہ تھی اور ان کی اہلیہ نائلہ یہ موجود تھی۔ تو اب یہ حضرات ان کی گھر کی چوکیداری کر رہے ہیں۔ گھر کی پچھلی طرف سے پوشیدگی سے پانی پہنچایا جاتا تھا، ہمسائے کے گھر سے، ہر طرف سے باغیوں کا محاصرہ ہے۔ 18 ذی الحجہ سن 35 ہجری اور جمعے کا دن یہ حضرات کچھ چھت پہ تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے چھت پہ، کچھ دروازے کے باہر کہ کوئی اوپر سے نہ آئے اور دروازے سے کوئی نہ جائے، اور تو جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ یہ حضرات یعنی حضرات حسنین کریمین اور دیگر صحابہ اور حضرت عثمان کے غلام یہ ان کا پہرا دے رہے ہیں، حفاظت کر رہے ہیں کہ ان کو کوئی کچھ کہہ نہ دے۔ اس دوران حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نماز پڑھانے کے لیے آتے، کیونکہ پہلے زمانوں میں نماز خلیفہ پڑھایا کرتے، نماز پڑھانے آتے پھر چلے جاتے۔ باغیوں نے ان کے پیچھے نماز پڑھنا بھی چھوڑ دی، پھر ان کو جب محصور کر دیا تو انہوں نے اپنا نائب بنایا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہ میری جگہ نمازیں تم پڑھاؤ۔ حضرت علی، حضرت طلحہ اور زبیر اپنے مکانوں میں محصور ہو گئے، بند ہو گئے، باہر ہی نہیں آتے تھے، کوئی ان کی سنتا ہی نہیں تھا۔ کئی مرتبہ آئے، ان کو دروازوں سے ہٹایا، حضرت عثمان کے دروازوں سے ہٹایا، ملامت کی، لیکن کہاں یہ 3 صحابی کہاں اتنا لشکر روک سکتے؟ کوئی نہ مانے، یہ اپنے گھروں میں محصور ہو گئے۔ اپنے بیٹوں کو بھیج دیا حضرات، ہر ایک نے اپنے عبداللہ ابن زبیر، محمد ابن طلحہ، حسن و حسین رضوان اللہ کہ جاؤ حضرت عثمان کی حفاظت کرو۔ یہ حضرات جب اب ہوا یہ جمعے کا دن 18 ذی الحجہ اور سن 35 ہجری، ان باغیوں نے کئی مرتبہ اس دورانیے میں 30 دن میں 40 دن میں کوشش کی، اندر گھسے، پھر انہوں نے لڑ کر ان کو نکالا، مارا ان کو۔ اس دوران انہوں نے کہا کہ ہم اس طرح تو ان سے حضرت عثمان کو شہید نہیں کر سکتے۔ انہوں نے ہمسائے کے گھر کی دیوار پھلانگ کر حضرت عثمان کے گھر میں داخل ہو گئے۔ سب سے پہلے کئی افراد داخل ہوئے، اب جو چھت والے ہیں ان کو بھی پتہ نہیں چلا، دروازے پہ تو لوگ کھڑے ہوئے ان کو بھی پتہ نہیں چلا۔ کنانہ ابن بشیر آیا اور فوراً حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تلاوت کر رہے، قرآن کھولا ہوا ہے، اس نے آ کر فوراً تلوار سے وار کیا۔ بیوی اٹھی، نائلہ ہاتھ آگے کیا، ساری کی ساری انگلیاں کٹ کر وہاں جا کے گری، اور یہ تلوار آئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے سر پر لگی۔ پھر ایک بدبخت آیا عمر، اور دوسرا اس نے 9 نیزے مارے، 9 نیزوں کے نشان مارے حضرت عثمان غنی۔ پھر ایک بدبخت آیا عمیر ابن جنانی، اس نے آ کر ٹھڈوں سے مارا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی پسلیوں کو، یہاں تک کہ پسلیاں مبارک ٹوٹ گئی، اور اسی دوران خون کے قطرے قرآن پر گرے، اور تلاوت کر رہے تھے سورہ بقرہ کی آیتیں تھی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور شہادت ہو گئی۔ نائلہ نے آواز دی اوپر چھت والوں کو کہ نیچے آؤ، عثمان شہید ہو گئے۔ وہ نیچے اترے، یہ جو اندر داخل ہوئے تھے اب انہوں نے بھاگنا بھی تو تھا،
انہوں نے جب دروازے سے بھاگنے کی کوشش کی تو اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں نے بھی پھر ہاتھ کھولے اور پھر ان کو مردار کیا، پھر ان کو واصل جہنم کیا۔ انہوں نے پھر ہاتھ کھولے، پھر نہیں چھوڑا، پھر تلواریں چلائیں اور پھر ان کو بھی مارا۔ اب واللہ عالم کتابوں نے یہ نہیں لکھا کہ کنانہ ابن بشیر اور عامر اور عمیر ابن جنانی میں کون مرا اور کون زندہ رہا، لیکن تلواریں انہوں نے بہرحال کھولی، ان کو مار دیا۔ صحابہ نیچے آئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پھر بھی نہیں چھوڑا ان باغیوں نے۔ 3 دن تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی لاش مبارکہ ایسے ہی پڑی رہی، 3 دن تک۔ پھر کچھ صحابہ حضرت علی کو بھی نہیں چھوڑ رہے تھے، حضرت زبیر کو بھی۔ پھر حضرت زبیر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمت فرمائی، لوگوں کو جمع کیا اور پھر جا کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی لاش مبارکہ کو اٹھایا بلا غسل، انہی کپڑوں میں مغرب اور عشاء کے درمیان دفن کر دیا۔ یعنی گویا کہ بنتی 18 ذی الحجہ کو شہید ہوئے تو 19 20 21 ذی الحجہ کو ان کو دفنا دیا گیا، اور دفنانے میں بھی اور تجہیز و تکفین میں بھی بہت رکاوٹیں باغیوں نے ڈالی اور حضرت شہید ہو گئے۔ اور اس کے بعد پھر آگے بات آتی حضرت علی کرم اللہ وجہ کی خلافت کی، کہ ان کو پھر کس طرح خلیفہ بنایا گیا اور پھر ان کے خلاف کیا پروپیگنڈے کیے گئے اور پھر ان کو بھی شہید کیا گیا۔ اللہ پاک ہمیں ان سازشوں سے ہوشیار رہنے کی توفیق دے۔ ہمیں ایک بات میرے ذہن میں آئی تھی کہ آپ حضرات سے کہوں گا، ہمیشہ کہتا ہوں، ہر جگہ پر کہتا ہوں، خود بھی اور اپنی اولادوں کو دوسروں کے ہاتھوں میں استعمال ہونے سے محفوظ رکھیں۔ ذرا تھوڑی توجہ دیں کہ ہم اور ہماری اولاد کسی کے لیے استعمال تو نہیں ہو رہی، استعمال ہونا ہے 2 ہستیوں کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے، بس۔ اس کے علاوہ یہ ادھر سے اس نے نعرہ اٹھایا ہوا ہے، ادھر سے اس نے وہ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہا ہے، وہ اپنی مذہبی مقاصد کے لیے استعمال کر رہا ہے، وہ نہیں، کسی کے لیے کبھی استعمال نہیں ہونا۔ یہ میرے ابو کی مجھے نصیحت ہے۔ بچپن میں ایک میں کام کرنے لگا تھا، بہت کاروبار کے لیے کہیں جانے لگا تھا، آج سے کافی عرصے پہلے، تو میرے ابو نے مجھے ایک نصیحت کی تھی کہ بیٹا دیکھو، تم جاؤ جہاں بھی جاتے ہو، لیکن یاد رکھنا کسی کے لیے استعمال نہ ہونا۔ وہ بات میرے ذہن میں نقش ہے۔ اللہ نے مجھے اس کی وجہ سے بہت جگہوں سے، بہت سی چیزوں سے محفوظ رکھا الحمدللہ، اور اللہ کا شکر ہے، ہمیں پتہ چل جاتا ہے جو کوئی آتا ہے، ہمارے پاس تو ہر قسم کا بندہ آتا ہے، تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس طرح سے استعمال کرنا۔ تو کسی کے لیے استعمال نہ ہوئی ہے، اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھیے، اپنی اولادوں کو محفوظ رکھیے۔ کم از کم یہ اپنے جو نوجوان بچے ہیں نا، ہمارے نوجوانوں کو بیچاروں کو سمجھ نہیں ہوتی، وہ جذبات ان کے غالب ہوتے ہیں۔ آخری بات ہے، ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے، جوانوں کا جوش، بوڑھوں کا ہوش، یہ مل کر اسلام زندہ ہوتا ہے۔ صرف نہ جوانوں کے جوش سے ہوتا ہے، نہ صرف بوڑھوں کے ہوش سے ہوتا ہے، یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں۔ تو جوانوں میں ہوتا ہے جوش، وہ چھوٹے سے نعرے پر جو ہے نا تیار ہو جاتے ہیں بڑی بڑی چیزوں کے لیے۔ اور دنیا میں ایسے ایسے لوگ موجود ہیں نا، آپ کو ایسی ایسی راہوں سے کیش کریں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ لہٰذا اپنے بچوں کو اس زمانے میں خصوصاً جو ہے نا وہ محفوظ رکھیں، خصوصی نظر رکھیں ان پر کہ ایسی جگہوں میں نہ جائیں کہ ان کو کوئی استعمال کرے اپنے مقاصد کے لیے، اور صرف ان کو کہ مسجد سے تعلق برقرار رکھو، قرآن سے تعلق برقرار رکھو، دینی مجالس سے تعلق برقرار رکھو، بس، اور کسی سے کوئی لینا دینا نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اے اللہ ہمارے درس کو قبول فرمائے، اس کی 100% حقانیت جو آپ کے علم میں حق ہے اللہ، اے اللہ ہم نے کتابوں میں پڑھی، اللہ آپ حقیقت کو جانتے ہیں، آپ علام الغیوب ہیں، اللہ حقیقت حال ہمیں سمجھا دے، حق ہمیں سمجھا دے، یا اللہ ہمارے دلوں کو حق کے لیے کھول، یا اللہ دین و دنیا ہماری اچھی فرما دے، ہمیں، ہماری اولادوں کو، ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو 100% دین و دنیا میں 100% کامیاب فرما دے، ہر قسم کے آفات و بلیات، شرارتوں سے، سازشوں سے، شریروں سے، بغض کرنے والوں سے، حسد کرنے والوں سے، نظر بد سے محفوظ فرما لے، دین و دنیا میں 100% کامیاب فرما دے۔ وصلی اللہ سبحان اللہ بحمدہ سبحان